ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا طرز اسلوب ہے کہ اللہ تبلیغ کا طریقہ بتاتے ہیں، تبلیغ کیسے کرنی، کسی کو تعلیم دینی ہے تو کیسے تعلیم دینی ہے۔ اکثر صورتوں میں اللہ طریقہ تبلیغ ذکر کرتے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ یہ مختلف صورتوں میں اللہ نے تبلیغ کا طریقہ بتایا، تو یہاں اللہ تعالیٰ طریقہ تبلیغ بیان کرنے لگے ہیں۔ نہ جھگڑو اہل کتاب سے مگر اس طریقے سے جھگڑو جو آسن ہو۔ صرف تبلیغ نہیں ہے جناب، جھگڑنے کی بات ہے۔ ایک ہے میں درس دے رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، ایک یہ۔ ایک ہے میرا کسی سے مناظرہ پڑ گیا، مقابلے میں کوئی بندہ آ گیا، گفتگو ہونے لگ گئی، تو یہاں مناظرے کی بات ہے، مباحثے کی بات ہے، بحث و تمہیز کی بات ہے۔ تبلیغ اور دعوت تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، اگر کبھی تمہارا مجادلہ ہو جائے یا مناظرہ ہو جائے یا بحث و تمہیز ہو جائے، اس میں بھی طریقہ وہی اپنانا ہے جو آسن ہو، آسن طریقے سے تبلیغ کیجئے۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر جو اہل کتاب میں سے ظالم لوگ ہیں نا، کچھ مفسرین نے معنی کیا کہ استثناء متصل ہے، اور معنی یہ ہے کہ عام اہل کتاب سے تو اچھے طریقے سے جھگڑو، لیکن جو ان میں سے ظالم ہے نا، ان سے کچھ سختی کر لو تو کوئی حرج نہیں۔ یہ کچھ مفسرین نے معنی کیا، لیکن نہیں، استثناء منقطع ہے، استثناء متصل نہیں ہے، ہمارے طالب علم جانتے ہیں۔ استثناء منقطع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نرم رویہ اختیار کریں گے، آسن طریقہ اختیار کریں گے تو اہل کتاب آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، لیکن جو ظالم لوگ ہیں نا، وہ نرم لہجے سے بھی آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ طریقہ تبلیغ ہے جی۔ آج ہمارے ہاں سیاسی میدان ہو یا مذہبی میدان، اس میں بہت چھوٹ ہو گئی ہے جی، لوگ آگے نکل گئے، گالم گلوچ، دوسروں کے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالنا، دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا ذکر کرنا، دوسروں کی عزتوں پہ حملہ کرنا، سیاست میں تو بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ مذہبی لوگ کچھ سلجھ گئے، جو اچھے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، وہ سلجھ گئے ہیں، سلجھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ سیاسی لوگوں کا آپ کچھ نہ پوچھیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب کر دے کہ وہ دوسروں کا حیا کریں، شرم کریں، دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا لحاظ کریں، گفتگو کریں تو اچھے طریقے سے گفتگو کریں۔ مذہبی طور پر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو جن کا لہجہ اچھا ہے، سنجیدہ ہے، دلائل کے میدان میں گفتگو کرتے ہیں، مدلل گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہمارے اس مذہبی فیلڈ میں بھی کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے گالم گلوچ کو اپنا وتیرہ بنایا۔ وہ ہر طبقے میں، وہ ہر مسلک میں موجود ہیں، یعنی جب وہ تبلیغ کریں گے تو دوسروں پر اٹیک کریں گے، کسی کو کافر کہیں گے، کسی کو مرتد کہیں گے، اور کسی کے اکابر کا نام لیں گے، بزرگوں کا نام لیں گے اور ان کے نام بگاڑتے رہیں گے۔ اس میں وہ لذت محسوس کرتے ہیں، لذت۔ اور آگے ظاہر بات ہے ان کے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مدرسے کے طالب علم ہوتے ہیں، مسجدوں کے خادم ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ نعرے لگاتے ہیں، اور ہمارے علماء اور خطیب صاحب خوش ہوتے ہیں کہ میں نے بڑی تقریر کی ہے۔ اب انہیں کون بتائے کہ کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر، کوئی تاجر، کوئی وکیل، کوئی جج، کوئی پڑھا لکھا آپ کی اس گفتگو سے متاثر
نہیں ہوتا ہے۔ جو معاشرے کے افراد ہیں نا وہ آپ کی اس گفتگو کا اثر اچھا نہیں لیتے، یہ چند طبقہ ہے جو آپ کی گفتگو کو سنتا ہے، اچھلتے کودتے رہتے ہیں۔ تو قرآن نے طریقہ تبلیغ بیان کیا کہ اہل کتاب سے بھی جھگڑو تو جھگڑنے میں لہجہ اچھا ہونا چاہیے، آسن طریقے سے گفتگو کرو، ادفع باللتی ہی احسن۔ بعض جگہوں پہ تو اللہ نے کہا برائی کے مقابلے میں اچھائی کرو، اور برائی کے مقابلے میں اچھائی کرنا آسان نہیں، بڑا مشکل کام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو برائی کے مقابلے میں بھی اچھائی کو اپنا لیتے ہیں۔ وہ جو اللہ نے کہا نا بے آسن طریقے سے اہل کتاب سے جھگڑو، تو آگے اللہ نے وہ آسن طریقہ سکھایا بھی کہ وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے جھگڑنے کا، تبلیغ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ قولو، تم کہو، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، اے اہل کتاب ہم مان چکے ہیں اس وحی کو جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، ہمارے آخری پیغمبر پہ اتاری گئی ہے قرآن کی شکل میں، ہم اسے بھی مان چکے ہیں۔ وانزل الیکم، اور ہم اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے۔ تورات میں، انجیل میں حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر جو وحی اور جو اصول کی باتیں تمہاری کتابوں میں موجود تھیں ہم اسے بھی مانتے ہیں، اور جو کچھ قرآن میں ہے ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ الہنا و الہکم واحد، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہے۔ تم بھی کہتے ہو کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ تورات میں بھی یہی مسئلہ بیان ہوا تھا، انجیل میں بھی یہی مسئلہ بیان ہوا تھا، اور قرآن میں بھی رب نے یہی مسئلہ بیان کیا ہے، الہکم الہم۔ تو یہ طریقہ سکھایا کہ اس طرح آپ نے دعوت دینی ہے اور اس طرح آپ نے تبلیغ کرنی ہے۔ اس کا ایک ہم نمونہ دیکھیں گے، آپ سورۃ آل عمران میں آئیں۔ غالباً آیت نمبر 64 ہے جی، نکالیں ذرا۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آیت نمبر، صفحہ نمبر کیا ہے؟ 74۔ صفحہ نمبر ہے جی 74، تیسرا پارہ ہے اور سورۃ آل عمران ہے، اور اس کی آیت نمبر 64، آیت نمبر 64 ہے جی۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہیں اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ تمہاری کتابوں میں بھی وہ کلمہ موجود ہے، ہمارے کتاب میں بھی وہ بات موجود ہے، آپ کے انبیاء پر بھی وہی اتری تھی اور ہمارے آخری پیغمبر پہ بھی وہی اتاری گئی ہے۔ آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے مگر اللہ۔ تمہاری کتابوں میں بھی تو یہ بات درج ہے، تورات و انجیل میں بھی تو یہ بات درج ہے کہ عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف کون ہے؟ اس بات کی طرف آ جاؤ، آؤ ہم اکٹھے ہو جائیں، اتفاق کر لیں، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے، اللہ کی خالص عبادت کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کی پوجا پاٹ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ،
اور نہیں بنائے گا ایک ہمارا دوسرے کو رب اللہ کے سوا، اللہ کے سوا ہم کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ یہ کلمہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق علیہ ہے، تمہاری کتابوں میں بھی ہے، ہمارے قرآن میں بھی ہے، آؤ اتفاق کریں اور اس مسئلہ توحید پر سارے کیا ہو جائیں،